बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आते हैं। उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे करें, क्या करें, कैसे होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सिस्टम यही होता है, मिसाल के तौर पर आपको प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो मिनिमम फ़िलहाल आज की एक्सचेंज रेट के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा तो 18,000 या मिनिमम $20,000 तक आपके पास होना चाहिए। बाकी जब यहाँ पे आप देखते साहिब ईंधन या कुछ फेसबुक में इधर उधर देखते हैं, वो सभी फेक होते हैं, सच नहीं है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये याद रखिए। वो भी उस प्राइस में आपको क्या मिल सकता है, वो भी बेसमेंट मिल सकता है। बेसमेंट भी जो ज़मीन से नीचे तहखाना होता है, उधर स्पेशलिटी गार्डन, वो भी शायद आगे कुछ दिन बाद, यानी आगे के दिनों में वो भी बिक जाए, वो आपको ना मिले। फिर भी बहरहाल आपको मिनिमम $20,000 तक प्राइस होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। यहाँ पे प्रॉपर्टी का सिस्टम कैसा होता है, आप ये याद रखिए। लोकेशन वाइज और ट्रांसपोर्टेशन वाइज वो आपको महंगा मिल सकता है। मेट्रो के करीब या मेट्रो बस के करीब, इस तरह की लोकेशन आप या जहन में रख के महंगा पड़ सकता है। हाँ, बहरहाल सेंटर में भी हो, मिसाल के तौर पर अगर आप सुल्तान अहमद के करीब लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी प्रॉपर्टी जो है, नया जो है, वो 50 से 60,000 तक होना चाहिए मिनिमम अच्छी प्रॉपर्टी के लिए। बाकी मिलियन तक जा सकता है जैसे आप चाहें। और दूसरे ऑप्शंस वो क्या कहते हैं, आप समंदर के करीब भी हो, वो भी महंगा पड़ता है। हाँ, पुरानी बिल्डिंग्स हो वो बहरहाल सस्ते में मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये भी हो कि आपको पता है इस्कान वगैरह, ये ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। दरअसल वो हो या ना हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होता। वो आगे जाके वही फ्लैट में या बिल्डिंग में 6 फ्लोर या 5 फ्लोर जितने भी हों, उनके साथ अरेंजमेंट करवा के आप इस्कान ले सकते हैं। सिस्टम ऐसा चलता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कंपाउंड में या रेजिडेंशियल, या यहाँ पे हम लोग सीते कहते हैं, उस तरह के इलाकों में आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उस मिनिमम फ़िलहाल उसका रेंज भी $20,000 तक है। यानी बहरहाल स्टार्टिंग पॉइंट उसी प्राइस से शुरू होता है, वो आप याद रखिएगा ज़रूर। बाकी वो आपकी मर्ज़ी, स्टूडियो चाहिए या 1+1 चाहिए, 2+1 चाहिए, 3+1 चाहिए, कंपाउंड में चाहिए, अपार्टमेंट में चाहिए। मीटर वाइज भी प्राइसेस चेंज होता है, रूम वाइज भी प्राइसेस चेंज होता है। 1+1 मिसाल के तौर पर सस्ते में मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बेसमेंट में 2+1 हो और ग्राउंड फ्लोर में 1+1 हो, वो भी महंगा मिल सकता है। मीटर वाइज, लोकेशन वाइज, उसके हिसाब से आप अपनी अरेंजमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी आप कैसे ख़रीद सकते हैं, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जितने भी प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो 4% गवर्नमेंट टैक्स आपको देना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग राइच बेदली कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स को, 4%। उसको आप नीचे भी दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 लाख का प्रॉपर्टी ख़रीदा है यहाँ पे, तो उसका पिछला जो राइच बदलता है या गवर्नमेंट टैक्स 1 लाख था तो उसको 1,20,000 दिखा के सस्ते पे गवर्नमेंट टैक्स दिखा सकते हैं, ठीक है, 2 लाख नहीं। और दूसरा एक्सपर्टीज़ करवा सकते हैं। एक्सपर्टीज़ भी मिनिमम 800 से 1,000 लीरा मिनिमम लगता है। उसकी एक्सपर्टीज़ करवाना ज़रूरी है फॉरेनर्स के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, उधर डोनेट सरमाया कहा जाता है। डोनेट सरमाया भी, यानी एक प्रॉपर्टी अहमद के नाम पर और महमूद के नाम पर होगा। महमूद जब ख़रीदना चाहता है तो अहमद से प्रॉपर्टी एक्सचेंज के हवाले से, यानी उसमें टैक्स लेते हैं 1,000 लीरा मिनिमम, और कमीशन दिया जाता है। बाज़ औक़ात आप कमीशन भी नहीं लेंगे, अगर रियल एस्टेट एजेंट्स अगर नहीं चाहते कमीशन, तो वो भी नहीं, आपको देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
دوسرا کیا ہے دوسرا آپشن جو ہے پاسپورٹ نوتری، پاسپورٹ ٹرانسلیشن، وہ منیمم 300 لیرہ سے شروع ہوگا، یعنی سب کچھ 600 یا 700 لیرے تک آپ کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے ٹرانسلیٹر، وہ بھی گورنمنٹ آفیسر یعنی بلدیہ کے تپو کا جو مرکز ہے، ٹائٹل ڈی تپو کا جو مرکز ہے آفس ہے، وہاں پہ آپ کو ایک ٹرانسلیٹر دیا جاتا ہے کہ آپ کو ٹرانسلیٹر کر سکے کہ یہ پراپرٹی اس علاقے میں آپ کو لے رہے ہیں تو آپ قبول ہے کہ نہیں، آپ وہ کہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ اس کا بھی منیمم 800 سے 1000 لیرے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ویسے کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسے سوال بہت ہے کہ پراپرٹی میں کوئی قرضہ وغیرہ یا کچھ پرابلم ہے کہ نہیں۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ پراپرٹی میں کوئی بھی مشکل ہوگا تو آپ نہیں خرید سکتے، گورنمنٹ الاؤ کرتا ہی نہیں ہے۔ ٹیکس وائز الیکٹرسٹی، واٹر، گیس، سب کچھ آپ کو کلیئرنس کروا کے اس کے حساب سے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ہاں، ایک آپشن ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ کریڈٹ، پراپرٹی کو لیز میں یا کریڈٹ میں لوگ خریدتے ہیں، اس کو آپ ڈیفینیٹلی خرید سکتے ہیں۔ کیسے خرید سکتے ہیں؟ اس کریڈٹ کو بند کروا کے، مثال کے طور پر بندے نے 2 لاکھ لیرے کا پراپرٹی خریدا ہے، اس کا 1 لاکھ اس نے جمع کروایا ہے گورنمنٹ بینکس میں اور 1 لاکھ رہتا ہے کریڈٹ۔ وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے بعد وہ بندہ پراپرٹی کو 2 لاکھ میں دینا چاہتا ہے، 2 لاکھ 5 میں، 2 لاکھ 10 میں، 2 لاکھ 20 میں، اس کی نیگوشیٹ کر کے 1 لاکھ جو رہتا ہے بینک کے لیے جو کریڈٹ یا لیز اس نے دینا ہے، وہ بینک کو دے کے باقی 1 لاکھ 5 یا 1 لاکھ 20، 1 لاکھ 30 یا 1 لاکھ 10 جو کچھ رہتا ہے وہ بندے کو دے کے وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ان شارٹ یعنی وداؤٹ اینی پرابلم آپ پراپرٹی یہاں پہ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا ضرور۔ رہائش بدلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ گورنمنٹ مثال کے طور جو میں نے آپ کو سمجھایا 1 لاکھ یا 1 لاکھ 20 لکھوانا چاہتے ہیں، اس کو آپ گورنمنٹ بھی خود سیٹلمنٹ کروا لیتا ہے، کہتا ہے اس کا رائش بدلے یعنی گورنمنٹ ٹیکس اتنا نہیں بن سکتا، 1,50,000 یا 1,60,000 علاقے کی وجہ سے اس کے حساب سے ارینجمنٹ کروا سکتے ہیں، یعنی گورنمنٹ خود ارینجمنٹ کرواتا ہے، اس کے حساب سے آپ ٹیکس دے سکتے ہیں۔ باقی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ بھی 200 سے 300 منیمم لیا جاتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ اور کیا چاہیے؟ پکچر چاہیے، تصویر، پاسپورٹ کا فوٹو کاپی، ایگریمنٹ کروا لیں۔ ایگریمنٹ کے لیے یاد رکھیے آپ کو جو پراپرٹی بھی پسند آ جائے وہ آپ منیمم مقدار یعنی ایڈوانس پیمنٹ دے کے بند کروا سکتے، وہ بندہ نہیں بیچ سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ دوبارہ سے لینا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے خریدنا ہے، اس کو آپ کو منیمم جو اس کا پرسنٹیج ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا وہ آپ کو دینا پڑے گا جتنا بھی ہو سکتے۔ باقی آپ بہرحال آسانی سے ترکی کے قانون کے حساب سے آپ باقی جو رہتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ نہ چاہیے کہ سارا پیسہ آپ نے 3,000 یا 5,000 یا 10,000 یا 20,000 دیا ہے وہ آپ سب سارا کا سارا آپ لینا چاہتے ہیں، اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا لا ایسا ہی ہے۔ میں ایڈوانس پیمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ مثال کے طور پر بہرحال آپ 3,000 5,000 یا 10,000 جتنا بھی دیں گے، 15,000 20,000، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کتنا چاہتا ہے اور آپ کتنا دینا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ سارا کا سارا مقدار آپ کو نہیں دے سکتے۔ 2 آپشنز ہو سکتا ہے، ایک آپشنز آپ کا جو کمیشن ہے یعنی ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں دیں گے، ایک آپشن۔ دوسرا آپشن بندہ نیک ہوگا، وہ آپ کی یعنی دل سے اچھا ہوگا تو کہے گا یعنی اس کا جو 3% ہے پراپرٹی کا، جتنا پراپرٹی کا ویلیو ہے اس کے حساب سے 3% اس کا جو کمیشن ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، وہ جو ایڈوانس پیمنٹ دیا ہے آپ نے، سسٹم ایسا چلتا ہے۔
آپ صاحب ایندھن میں یا کسی دوسری ویب سائٹس میں یا فیس بک میں دوسری جگہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں 1,00,000 1,20,000 1,30,000 1,40,000 اس پرائسز میں آپ دیکھیں تو فراڈ ہی ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک جیسے میں نے آپ کو کہا ایک سستے والا فلیٹ وہی فلیٹ آپ کو دکھائیں تو اس کے حساب سے نیگوشیٹ کرے. باقی آپ کو یہ کہے کہ ہاں یہ فلیٹ بک چکا ہے یہ نہیں ہمارے پاس, یہ سائیکولوجیکلی آپ کو یوز کرتے ہیں, آپ کے دماغ کے حساب سے وہ آپ کو پلے کرتے ہیں کہ آپ یہ پراپرٹی ہم کہیں گے کہ بک چکا ہے, وہ چاہے دوسرا پراپرٹی دکھا کے آپ کے دماغ میں یہ ڈال دے کہ یہ بھی بک سکتا ہے تو آپ یہ لے لیں, یہ آپ اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں. اسی وجہ سے آپ کو ضرور لینا پڑتا ہے. ہاں میں خود ہی فی الحال ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کام کر رہا ہوں. یہاں فیس بک میں دوسری جگہوں میں آپ کو فری لانس وغیرہ یا ایجنسی وغیرہ آپ کو مل جائے گا جس کو پراپرٹی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ بھی ہوگا تو وہ آپ کیا کرتا ہے کہ ہمیں ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو کام کرتے کنسٹرکشن کمپنی ہماری طرح ان کے پاس لاتے ہیں, ان کے ساتھ کام کر کے آپ کو پراپرٹی دلواتا ہے. وہ بہرحال آپ کو مہنگا بھی پڑے گا. آپ ڈائریکٹ کنسٹرکشن کمپنی سے یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدیں گے تو آپ کو سستا بھی پڑے گا بہر صورت. بہرحال ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فری لانس والا بھی کم سے کم کروا دے لیکن ایسا مشکل ہوگا. آپ ڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے آ کے پراپرٹی خریدنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یہی میری ریکویسٹ ہے آپ سے, جیسے آپ چاہیں. اور باقی پراپرٹیز کے بارے میں آپ کو بولتا رہوں گا انشاءاللہ. لائک کیجیے گا ضرور, شیئر کیجیے گا ضرور. بائے بائے.